بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ 91 نمبر سبق ہے اور قاعدہ نمبر 2 ہے، اور اس قاعدے کا نام ہے آمن اومن ایمانا۔ آمن اومن ایمانا والا قاعدہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو قاعدہ ذکر کیا تھا رأس زیب اور بوسن والا، یہ قاعدہ ہم نے ذکر کیا تھا بوسن۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ حمزہ ساکنہ منفردہ ہو، حمزہ ساکنہ منفردہ ہو، اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ جوازن کہ جائز ہے کہ رأسن کی جگہ پر راسن پڑھے، زیبن کی جگہ آپ زیبن پڑھے، بوسن کی جگہ پر آپ بوسن پڑھے۔ اور وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ کیا ہو، منفردہ ہو۔ اگر حمزہ ایک ہو، اس کے ساتھ دوسرا جو حمزہ ہے وہ نہ ہو، تو وہ کیا ہے، اس کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا یہ جائز ہے کہ آپ اس کو بدل لیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ آمنہ، یہاں پر یہ آمنہ جو ہے یہ اصل میں ہے آمنہ، آمنہ، اور یہ ہے او مینا، اور یہاں پر ہے ایمانن، ایمانن۔ ابھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ منفردہ ہو، منفردہ کا مطلب ہے کہ ایک حمزہ ہو، یا پر بھی ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ ہے، یا بھی حمزہ ساکنہ ہے، یا بھی حمزہ ساکنہ ہے، لیکن یہ منفردہ نہیں ہے، یعنی یہ دو ہے۔ منفردہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہو، اور یہاں پر کتنے ہیں، دو ہے، یہاں پر بھی دو ہے، اور یہاں پر بھی دو ہے، کہ ایک ساکن ہے، اور اس سے پہلے جو حمزہ ہے وہ حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے۔ حمزہ اور الف پوری حروف میں ایسے ہیں کہ اس میں ادغام نہیں ہو سکتا، باقی جتنے حروف ہیں سب میں ادغام ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ادغام نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر آمنہ، اؤمنہ اور ایمانن، آمنہ اصل میں کیا ہے، آمنہ، اؤمنہ اصل میں کیا ہے، اومنہ اصل میں کیا ہے، اؤمنہ، اور ایمانن اصل میں کیا ہے، ایمانن۔ اس میں یہ قاعدہ ہے کہ حمزہ کیا ہو، متحرکہ ہو۔ یہ حمزہ کیا ہے، یہ متحرکہ ہے، یہ پہلے حمزہ جو ہے، پہلے حمزہ یہ متحرکہ ہے، یہ متحرکہ ہے، کے بعد حمزہ ساکنہ، کے بعد کیا ہو، حمزہ ساکنہ، یہ دوسری حمزہ جو ہے، پہلے حمزہ متحرک ہے، دوسرے حمزہ کیا ہے، ساکن ہے، یہ دوسرے حمزہ یہ ساکن ہے۔ حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ ہو، حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ ہو، حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ ہو، وجوباً۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا جوازاً، وجوباً کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ راسن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اصل میں ہے رأسن، اصل میں کیا ہے، رأسن ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ ہم راسن پڑھ لیں، لیکن یہاں پر اسی طرح نہیں ہے، یہاں پر وجوباً ہے۔ وجوباً کا مطلب یہ ہے کہ آمنہ پڑھ سکتے ہیں، آمنہ نہیں پڑھ سکتے، اومنہ پڑھ سکتے ہیں، اؤمنہ نہیں پڑھ سکتے، ایمانن پڑھ سکتے ہیں، ایمانن نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو بدلنا پڑے گا اور اسی طرح ہی پڑھنا پڑے گا۔ مثلا اگر ہم کہیں پچھلے سبق کی طرح ہم نے رأسن اور راسن دونوں طرح ہم پڑھ سکتے تھے، کہ اگر ہم راسن پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، رأسن جو ہے اصل لفظ ہے، لیکن اگر ہم راسن پڑھ لیں تو بھی جائز ہے، لیکن یہاں پر اصل لفظ آمنہ ہے، لیکن وجوباً ہم نے اس کو آمنہ کرنا ہے، اؤمنہ ہے لیکن ہم نے وجوباً اؤمنہ کرنا ہے، ایمانن ہے لیکن ہم نے وجوباً ایمانن پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔
اس کو بدلنا ہے۔ اس دوسرے حمزے کو کس سے بدلنا ہے؟ یہ دوسرا حمزہ ہے، یہ دوسرا جو حمزہ ہے اس کو کس چیز سے ہم نے بدلنا ہے؟ اس سے پہلے جو حمزہ ہے، یہ پہلا حمزہ جو ہے اس کی حرکت کو دیکھیں گے، یہاں پر زبر ہے تو اس کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے۔ جہاں پر زبر ہے تو اس کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ سے پہلے جو حمزہ ہے، اس سے پہلے جو حمزہ ہے اس پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو اس کو ہم واو سے بدل دیں گے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو اس کو واو سے بدل دیں گے۔ یہاں پر اس ساکن حمزہ سے پہلے جو حمزہ ہے اس پر زیر ہے، تو اس کو ہم یا سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو آمن اصل میں کیا ہے؟ منا، دو حمزہ ہے، حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ ہے، تو وجوباً حرکت ما قبل اس حمزہ کی ما قبل حرف کی جو حرکت ہے، حمزہ سے پہلے حرف کی جو حرکت ہے کہ موافق ہو جاتا ہے، کہ موافق حرف علت سے بدل جاتا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے امنا، مثلا آ، اور یہاں پر الف ہے تو آ منا ہو گیا۔ لیکن جب ہم اس کو لکھیں گے تو ہم دو حمزہ کے بعد الف نہیں لکھیں گے، اس کو ہم کس طرح لکھیں گے؟ اس شکل میں لکھیں گے، الف پر کھڑا زبر لکھیں گے، اور یا اس پر مد آمنا، کسی طرح آپ بھی لکھ سکتے ہیں آمنا، آمنا، یہ نہیں پڑھیں گے، آمنا۔ ابھی اس کو یہ اس پر پیش ہے، تو اس حمزہ کو ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ واو سے بدلنا ہے، او منا۔ اس حمزہ پر یہ ساکن حمزہ اور یہاں زیر ہے، تو یہ اور اس حمزہ کو ہم نے کس سے بدلنا ہے؟ یا سے بدلنا ہے، ای ما نن۔ تو یہ قاعدہ جو ہے اس میں پچھلے قاعدے میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ایک حمزہ ہے منفردہ، یہاں پر دو حمزہ ہے۔ اس میں سے یعنی اس سے پہلے حمزہ نہیں تھا، اس حمزہ سے پہلے حمزہ نہیں تھا بلکہ دوسرے حروف تھے، تو اس وجہ سے اس کا قاعدہ جو تھا وہ جوازن تھا۔ جوازن کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اصل ہے، یہ تو پڑھنا ہے رأسن، لیکن اگر ہم اس کو راسن پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ قاعدہ جو ہے اس میں ہم آمنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن آمنا جو اصل ہے نہیں پڑھ سکتے۔ او میں نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن او میں نہ جو اصل ہے نہیں پڑھ سکتے۔ ایمانن نہیں پڑھ سکتے، اور جس کی طرف ہم نے کیا ہے اس کو پڑھیں گے، تو اس قاعدے کو وجوباً کہتے ہیں، اور پچھلا قاعدہ جو تھا جوازن تھا۔ اور حرکت مقبل سے مراد یہ ہے کہ اس ساکن حمزہ سے پہلے جو حمزہ ہے اس کی جو حرکت ہے اس کے موافق بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس حرکت کے حرف علت، حرکت کے موافق جو حرف علت ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو آمنا، اومنا، ایمانن، آمنا کو اس طرح لکھیں گے، اومنا کو اس طرح لکھیں گے، اور ایمانن کو اس طرح لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اور اصل میں اگرچہ یہ ہے لیکن وجوباً اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔